بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صباح النور، صباح الخیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیں اور ہمارے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دیں۔ آج کی صبح، آج کا دن اور ہمیشہ ہم سب کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو اور غیر شرعی امور میں محاسب کا کردار ادا کرو۔ اس کا یہ بھی ترجمہ ہے کہ نیکی اور اچھائی کے کام میں تعاون کرو اور غیر شرعی امور میں یا شر کے امور میں یا جس سے فتنہ پھیلتا ہو اس میں تعاون نہ کریں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کریم کے ارشادات کی روشنی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جو کہ دراصل قرآن کریم کی تشریح ہے، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، آپ کا قول اور فعل اور عمل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا، یہ سب قرآن کریم کی تشریح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج جبکہ پورا عالم اسلام دکھی بھی ہے، غم زدہ بھی ہے، عالم اسلام کے جو احوال ہیں ان کی وجہ سے ایسے حالات میں چند ماہ پہلے ایک ایسا واقعہ دنیا میں رونما ہوا ہے کہ جس نے بہت سی سوچوں اور فکروں کو تبدیل کر دیا ہے، اور وہ ہے افغانستان سے امریکہ اور نیٹو فورسز کا انخلا۔ افغانستان جو 79 سے حالت جنگ میں ہے اور پاکستان پر اس کے اثرات اسی طرح ہیں جیسے ایک جنگ زدہ ملک کے پڑوسی ملک کے ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بغیر کسی جرم کے پاکستان 79 سے آج تک اس جنگ میں جل رہا ہے۔ لیکن نہ پاکستان نے کبھی اپنے افغان بھائیوں کے لیے اف کہا، نہ ان سے دوری اختیار کی، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انصار مدینہ کے بعد تاریخ اسلام میں جس وطن کے لوگوں نے انصار مدینہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے مہاجر بھائیوں کو سینے کے ساتھ لگایا، وہ وطن عزیز پاکستان ہے۔ ہم نے صرف ان کے لیے مکان کا بندوبست نہیں کیا، ہم نے ان کے لیے
ہر چیز جو انسانی حیات کو درکار ہوتی ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کو منفی اثرات کا جو سامنا کرنا پڑا، صرف اگر 9/11 سے لے کر آج تک کی بات کریں تو ہمارے 80,000 سے زائد لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ 80 کی دہائی ہیروین اور کلاشنکوف کلچر، 90 کی دہائی سیکٹیرین فرقہ وارانہ تشدد، فرقہ وارانہ نفرتیں، اور سن 2000 سے 2016-17 تک یا آج تک خودکش حملے، بم دھماکے، یہ سب ہم نے سہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کے باہمی اتحاد سے وہ جنگ جو آج اگر ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام میں بہت سے ممالک تباہی کے دانے پر پہنچ گئے، لیکن دہشت گردی ختم نہ ہوئی، انتہا پسندی ختم نہ ہوئی، پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ قابو پایا، اور آج ہم ایک پرامن پاکستان جو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اب جب کہ افغانستان سے امریکہ چلا گیا، نیٹو فورسز چلی گئیں، اور افغانستان میں سے اشرف غنی صاحب جس انداز سے وہاں سے گئے، جو ایک خلا پیدا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب سرد موسم آ رہا ہے تو افغانستان میں بہت بڑا المیہ ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا روز اول سے موقف یہ ہے کہ یورپی ممالک ہوں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اسلامی دنیا ہو، سب کو افغان طالبان اور ایمریٹس اسلامیہ افغانستان یا افغانستان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ انسانی حقوق پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سکولز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اقلیتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ افغانوں کے ساتھ بیٹھیے اور بیٹھ کر مسائل کو حل کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنے اس موقف کے ساتھ دنیا کو یہ باور کروا رہا ہے، اور دنیا پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اب افغانستان میں عدم استحکام ہوا، یا وہاں پر جو انسانی اس وقت صورتحال ہے یہ ابتر ہوئی، تو پھر یہ خطرات جو اس سے ابھریں گے وہ خالی پڑوسی ممالک کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے۔ جس طرح پاکستان نے اور بالخصوص ہمارے وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب نے بڑا واضح اور دو ٹوک موقف روز اول سے رکھا تھا کہ افغان مسئلے کا حل جنگ سے نہیں مذاکرات سے نکلے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس موقف پر پوری دنیا آج پاکستان کے موقف کو تسلیم کر چکی ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ کو اگر کوئی خدشات ہے، آپ کو اگر کوئی مسائل ہیں، تو آئیے افغانوں سے بات کیجیے، براہ راست بات کیجیے، اور یہی پاکستان کی دعوت و فکر ہے جس کے نتیجے میں بہت سے ممالک اس وقت افغان عبوری حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کے اس موقف کی وجہ سے سعودی عرب، جو کہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ ہے،
وزیر اعظم محترم جناب عمران خان اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والی ملاقات اور بات چیت کے نتیجے میں سعودی عرب نے، جو کہ بطور سربراہ اسلامی تعاون تنظیم کے OIC کا اجلاس، وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا ہے، اور اس اجلاس کی میزبانی پاکستان 17 دسمبر کو بحمد اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ یہ بات قابل اطمینان ہے، اور یہ بات ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی ہے کہ پاکستان کے موقف پر اسلامی، عرب، یورپین ممالک اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ افغانستان کو کسی نئے المیے سے اور بحران سے بچانا ہے۔ وزیر اعظم محترم جناب عمران خان خود اس ساری عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہماری وزارت خارجہ مسلسل اس پر کوشاں ہے۔ ہمارے نیشنل ایڈوائزر، سیکورٹی کے ایڈوائزر، ہمارے تمام جو سلامتی کے ادارے ہیں، ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے مسلسل ان کے بیانات دیکھے ہوں گے، اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بیانات دیکھے ہوں گے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ اگر افغانستان میں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو پاکستان بھی اور خطے کے دیگر ممالک بھی اس سے دوچار ہوں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ دنیا کو حقیقت معلوم ہے، کہ ہندوستان جس نے پچھلے 20 سالوں میں افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں ہر طرح سے انارکی پھیلانے کی کوشش کی، اب ایک بار پھر وہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے افغانستان میں اور پاکستان میں تخریب چاہتا ہے۔ لیکن خطے کے ممالک بھی یہ بات جانتے ہیں، اور اسلامی دنیا بھی یہ بات جانتی ہے، اور یورپین اور امریکن بھی یہ بات جانتے ہیں کہ بھارت اس خطے میں کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ انڈیا اپنا یہ کھیل اب اس خطے میں نہیں کھیل سکے گا۔ اس کو پہلے بھی ناکامی ہوئی ہے اور اب بھی ناکامی ہوگی۔ پاکستان نے، ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے مملکت سعودی عرب کے سربراہ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا، جو کہ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ ہیں، شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور ہمارا جو تعاون ممکن ہے ہم وہ تعاون افغانستان کے مسئلے پر، افغانستان میں امن کے لیے، استحکام کے لیے تمام دنیا سے کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا بھرپور انداز سے اس اجلاس میں شریک ہوگی، اور جو موقف پاکستان لے کر آگے بڑھ رہا ہے اس موقف کی تائید و حمایت میں افغانستان میں امن و استحکام کے لیے وہ اپنے تعاون کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا یہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائیں، فضل فرمائیں، تاکہ اس خطے میں اور دنیا میں امن کا بول بالا ہو، بے گناہ انسانیت کا قتل عام بند ہو۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ ساتھ کشمیر اور فلسطین، یہ بھی مسلم امہ کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ اس وقت جو توہین امیز اور سفاکانہ اور دہشت گردانہ رویہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ اور فلسطین کے فلسطینیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے،
عالمی دنیا کو اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے مقدسات کو اور الاقصی کو جس طرح سے اسرائیل نشانہ بنا کے وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتا ہے، دنیا کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل کے یہ عزائم کامیاب ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں امن کیسے قائم رہے گا، اور دنیا کے میں امن قائم رکھنے والی جو قوتیں یا طاقتیں یا آوازیں ہیں، ان کی آواز میں کیسے طاقت پیدا ہوگی۔ یہی حال ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کیا جا رہا ہے اور جس طرح وہاں پر غیر کشمیریوں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے اور اصل مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ اسرائیل والا فارمولا مقبوضہ کشمیر میں انشاءاللہ نہیں چل سکے گا، اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور حکومت پاکستان نے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر جو موقف اپنا رکھا ہے، اس کی پورے عالم اسلام میں تحسین ہو رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا، عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے برادر ملک، برادر اسلامی ملک، ہمارے دل کے انتہائی قریب متحدہ عرب امارات، 50 سال مکمل ہو گئے متحدہ عرب امارات کے قیام کو۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات دو بھائیوں کی طرح ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے مشکل حالات کے ساتھی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بانی الشیخ زید بن نہیان پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے۔ ان کی پاکستان سے محبت اور وابستگی بہت عظیم تھی، اور اسی طرح ان کے صاحبزادگان کی، خواہ وہ خلیفہ بن زید ہوں یا محمد بن زید ہوں یا عبداللہ بن زید ہوں یا جو دبئی کے حاکم ہیں اور وزیر اعظم ہیں امارات سے، محمد بن راشد المکتوم، ان کی جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ وہ لازوال ہے۔ ہمارا تعلق دو بھائیوں جیسا ہے، دو قوموں کا تعلقات ہے، ایمان کے تعلقات ہیں۔ ہم 50 سال پورے ہونے پر متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس دن کے حوالے سے بہت زیادہ تحسین ہو رہی ہے۔ ہر سطح پر پاکستانی اپنے برادر ملک اور اس کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے اسلام آباد میں مختلف تقاریب میں شرکت کر کے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے وہ قابل قدر اور قابل تحسین ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے اور جن جذبات کا اظہار کیا ہے، وہ پاکستان کا اپنے برادر ملک کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ لاکھوں پاکستانی
متحدہ عرب امارات میں کام کر رہے ہیں، وہاں سے اپنے معاش کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، زر مبادلہ جو باہر سے آتا ہے اس میں متحدہ عرب امارات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ میری معلومات کے مطابق سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے پاکستانیوں کی وہ متحدہ عرب امارات میں ہے۔ ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور مضبوط بنانا ہے اور مستحکم کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں اس حوالے سے مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو، عالم اسلام کو، انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے شر سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔